کہ قسم کھائی تمام انسان خسارے میں ہیں. اب کون سے انسان خسارے میں نہیں ہے؟ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ماقبل سے استثناء ہے. اس میں حق تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے خسارے سے بچنے کے لیے ایک نسخہ بیان کیا. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پارہ نمبر 30 سورۃ العصر آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 3 تک تلاوت کی ہے. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان البتہ خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اعمال کیے نیک، وتواصوا بالحق، اور وصیت کی انہوں نے حق کے ساتھ، وتواصوا بالصبر، اور وصیت کی انہوں نے صبر کے ساتھ. سورۃ العصر آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 3 تک تلاوت کی ہے، ترجمہ بیان کیا. اس صورت کا ماقبل صورت کے ساتھ ربط تعلق. گزشتہ صورت میں غفلت انسانی کا ذکر تھا، اس صورت میں خسران اور نقصان انسان کا ذکر ہے، اور اس غفلت اور نقصان سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بھی بتلایا ہے کہ انسان کیا اختیار کرے. طاعات اختیار کرے تو وہ نقصان سے، خسران سے بچ سکتا ہے. دوسرا، اس صورت کا ماقبل صورت کے ساتھ ربط کہ گزشتہ صورت میں غافلین کا ذکر تھا، اس صورت میں مومنین و عاملین کا ذکر ہے جو غفلت کا شکار نہیں ہوتے بلکہ صحیح مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں. مختصر سے فضائل سورۃ عصر کے کہ سورۃ عصر جو ہے الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے مگر مضامین کے اعتبار سے انتہائی جامع صورت ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف سورۃ عصر کے اندر تدبر و تفکر کر لیتے تو یہی صورت ان کے دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے کافی ہو جاتی. والعصر، عصر سے کیا مراد ہے؟ اس میں متعدد اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد دن اور رات ہے. دوسرا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کو عصر کہتے ہیں. تیسرا وقت عصر، جس کو ہم بھی عصر کہتے ہیں، وہ مراد ہے. چوتھا اس سے عصر کی نماز مراد ہے. اور پانچواں کہ عصر سے زمانہ مراد ہے، زمانے کو بھی عصر کہتے ہیں. ان الانسان لفی خسر، پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اب یہاں سے جواب قسم کہ اللہ تعالیٰ جواب قسم ہے کہ زمانے کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ قسم اور جواب قسم میں مناسبت کیا ہے؟ آپ نے پہلے دیکھا کہ جتنے بھی ہم نے پیچھے سپارے کے اندر ہم نے صورتیں تلاوت کی ہیں، پھر ان کا ترجمہ بیان کیا، تو جہاں جہاں بھی قسم اور جواب قسم آئی ہے تو ہم نے قسم اور جواب قسم میں مناسبت کو بھی بیان کیا ہے کہ قسم اور جواب قسم میں مناسبت کیا ہے. جواب یہ ہے کہ اکثر مفسرین نے یہ مناسبت بیان فرمائی ہے کہ آگے الا الذین نے انسان کو خسارے سے بچنے کے لیے جن اعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے وہ اسی زمانے کے لیل و نہار میں ہی ہوتے ہیں. مطلب جو اعمال کرنے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو ان کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے، وہ لیل و نہار کے اندر اعمال کیے جاتے ہیں، تو یہی اس کے اندر جو ہے وہ مناسبت بیان کی گئی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا بات بتاؤں کہ سورۃ عصر کے فضائل کے اندر آتا ہے کہ عصر ایک مطلب بیان کیا گیا ہے عصیر سے. عصیر کہتے ہیں نچوڑنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی کے بعد بہت سارا فروٹ ہے،
اس کو نچوڑ کر وہ اتنا سا ایک گلاس بناتا ہے، پھر وہ اس کو پی جاتا ہے، یعنی کہ ایک مجموعہ. تو ایک اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے یہ صورت. یعنی کہ جس انسان کو اس صورت کی سمجھ آ گئی وہ انسان دنیا اور آخرت میں بھلائی پا گیا. یعنی کہ یہ صورت بہت ہی جامع اور بہت ہی اچھی صورت ہے اگر انسان اس کے اندر تھوڑا سا غور و فکر کر لے کہ یہ نچوڑ ہے پورے قرآن پاک کا. ان الانسان لفی خسر، کہ قسم کھائی تمام انسان خسارے میں ہیں. اب کون سے انسان خسارے میں نہیں ہے؟ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ماقبل سے استثناء ہے. اس میں حق تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے خسارے سے بچنے کے لیے ایک نسخہ بیان کیا جو 4 اجزاء پر مشتمل ہے. پہلا یہ ہے ایمان، دوسرا اعمال صالحہ، تیسرا وتواصوا بالحق اور چوتھا وتواصوا بالصبر. ان میں سے اول 2 اپنی ذات کی اصلاح کے لیے اور آخری 2 مسلمانوں کی ہدایت اور مسلمانوں کی اصلاح کے متعلق ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو شخص ان 4 کو اختیار کرے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. اس کو کسی قسم کا دنیا میں اور آخرت کے اندر کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. پہلی چیز آمنو، یعنی ایمان لے آئے. میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی بھی ہم نے چیزیں پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے ذکر جس چیز کو کیا ہے وہ ایمان لانے کو کیا ہے. لوگ ایمان نہیں لاتے، اعمال اچھے کرتے رہتے ہیں تو ان کے اعمال کرنے کا کسی قسم کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی اچھے اعمال کر لیں. اور اگر ایمان لے آتے ہیں پھر ٹوٹے پھوٹے بھی اعمال کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ قبول کر سکتے ہیں، وہ قبول کرنے والی ذات ہے. آمنو، ایمان لے آئے، یعنی کہ اپنے دل سے، صدقے دل سے اس چیز کا اقرار کر لے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی اولادیں دینے والا نہیں ہے، کوئی بیماریوں سے صحت دینے والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. وہی علم غیب جانتی ہے، وہی عالم الغیب ہے، وہی مختار کل ہے. لیکن افسوس کہ ہم لوگ یہ چیزیں ارد گرد کے لوگوں کے اندر بھی ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں جی فلانا پیر بھی بڑا علم غیب جانتا ہے، وہ مختار کل ہے، فلانا جو ہے وہ اولادیں دیتا ہے، فلانا بیماریوں کو شفائیں دیتا ہے، فلانے کے مزار پہ چلے جاؤ تو وہاں پہ بہشتی دروازہ ہے، وہاں جنت کے اندر چلے جاتے ہیں. تو یہ جو انسان جس کا یہ عقیدہ ہے وہ آمنو کے مصداق کے اوپر نہیں اترتا. وہ اپنے آپ کو اس سے باہر رکھے، وہ انسان اپنے آپ کو خسارے میں ہی سمجھے. ایمان لے کے آنا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں علیہم السلام ان پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، قیامت پر، جنت پر، جہنم پر، موت پر، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا یہ سب سے پہلی شرط ہے. دوسرا وعامل الصالحات، جب ایمان لے آئے تو پھر اس کے بعد نیک اعمال کرنا، یہ نیک اعمال کے. تیسرا تواصوا بالحق، یعنی کہ وصیت، تواصو کہتے ہیں وصیت سے ہے. وصیت کا معنی ہوتا ہے کسی کو تاکید کرنا، مؤثر انداز سے کسی کو نصیحت کرنا. حق سے مراد ہے. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ عقائد حقہ صحیحہ اور اعمال صالحہ دونوں کا مجموعہ جس کا حاصل عمل بالمعروف ہے، یعنی کہ کسی کو نیکی کی وصیت کرنا، نیکی کی طرف لے کر آنا، یہ ہے حق کی وصیت کرنا. اور وتواصوا بالصبر، صبر کا معنی ہوتا ہے نفس کو روکنا، نفس کو پابند کرنا. اگر جیسے کہ ہم نے پیچھے کہا کہ امر بالمعروف ہے تو یہاں سے نہی عن المنکر ہے، کہ یعنی کہ کسی کو اچھے کا حکم کرنا، نیکی کی طرف لے کر آنا، وتواصوا بالصبر، اور کسی کو برائیوں سے روکنا. اگر کوئی انسان کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ انسان اپنے آپ کو خسارے میں نہ سمجھے، وہ انسان خسارے سے باہر ہے، اور وہ انسان دنیا کے اندر بھی فائدے میں ہے، دنیا کے اندر بھی بھلائی میں ہے، اور آخرت کے اندر بھی بھلائی میں ہے. چھوٹا سا آخر میں اس صورت کا ایک فائدہ بھی ہے کہ اس صورت میں انسان کو ایک بڑی ہدایت کی گئی کہ انسان کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی اپنی فکر کرے کہ وہ اس نے کیسے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، کیسے اپنے آپ کو سینچنا ہے، تو وہاں اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے ایمان کی اور عمل کی بھی خیال کرے.
یہ نہیں کہ انسان خود اچھا پڑھ لیا ہے، خود سب کچھ کر لیا ہے تو بات ختم ہوگی، نہیں، بلکہ اس نے امر بالمعروف بھی کرنا ہے اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، اس نے لوگوں کو اچھائی کا حکم بھی دینا ہے اور برائی سے روکنا بھی ہے۔ جس انسان کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی، انشاءاللہ اس کا جو ہے آخرت کے اندر اس کی بھلائی ہی بھلائی ہوگی، آخرت میں وہ اپنے آپ کو انشاءاللہ دائیں طرف پائے گا، اس کے نامہ اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے ایمان والا، اعمال صالح کرنے والا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا مصداق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔